جب بات آ جائے گی شریعت کی، جب بات آ جائے گی شریعت کی تو پھر عقلی باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کا تعلق براہ راست وحی الہی کے ساتھ ہے۔ عقل تو بہت پیچھے جا کر رہ جاتی ہے۔ عقل کا تعلق سیاست کے ساتھ ہوگا، عقل کا تعلق ذمہ داری کے ساتھ ہوگا، عقل کا تعلق ہمارے معاش وغیرہ کے اصولوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ دینی جو احکامات ہیں، جو ہمارے عقائد اور نظریات اور یہ مسلمات ہیں، ان باتوں سے عقل کا کیا تعلق اور کیا تصور؟ کوئی تعلق نہیں۔ نماز کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں، روزے کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں، حج کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ عقل سے پوچھیں کہ یہ جو حاجی ادھر جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے عرفات میں، پھر وہاں سے نکل کے یہ ادھر مزدلفہ چلا جاتا ہے، پھر یہ منی آ جاتا ہے، پھر وہ بیت اللہ کو طواف کرتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ عقل کہے کہ یہ سب بیکار کی بات ہے، یہ فضول کی بات ہے، وہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، ضروریات زندگی کچھ نہیں۔ کبھی لوگ گرمی میں مر جاتے ہیں، کبھی لوگ کیسے اپنی جان کی حفاظت کرو، کیوں وہاں جاتے ہو؟ عقل تو یہ کہے گی۔ لیکن جب ہم قرآن کریم سے پوچھیں گے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جی وہاں پینے کو ملے نہ ملے حج کرنا ہے، کھانے کو ملے نہ ملے وہاں حج پہ جانا ہے، گرمی کا موسم ہو یا ٹھنڈ ہو حج پہ جانا ہے۔ عقل کا فیصلہ کچھ اور ہے، اور قرآن پاک کا اور دین کا فیصلہ پھر کچھ اور ہے، وحی الہی کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ آپ عقل سے پوچھئے کہ ہم اپنی دکانیں اس مہنگائی کے دور میں بند کر کے ادھر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں جا کر اس میدان میں کام کرنا چاہیے۔ یہ جو ذکر ہے تھوڑا اللہ کو یاد کر لینا ہے، ہم کسی اور موقع میں یاد کر لیں۔ تو عقل آپ کو مجبور کر دے گی مسجد چھوڑنے پہ اور دکانیں کھولنے پہ۔ لیکن جب میں اور آپ وحی الہی کی پیروی کریں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے دکانیں بند کرنے پہ اور مسجدیں آباد کرنے پہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عقل تباہی ہے، عقل کا کوئی معیار نہیں، عقل تباہی ہے، عقل بربادی ہے۔ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ، غزوات کے علاوہ، دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کے پیچھے عقل رہی ہے۔ عقل نے کہا ہے کہ جی ادھر حملہ کرو، عقل کی وجہ سے بمباری ہوئی، عقل کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئی، عقل کی وجہ سے تباہی ہوئی۔ جتنی بے روزگاری ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے یہ سارے عقل کے فیصلے ہیں۔ عقل کے فیصلوں کے پیچھے اس کے اتباع میں ہم چلتے رہے، بے روزگاری بھی بڑھ گئی، بیماریاں بھی بڑھ گئی، بہت سارا فساد دنیا میں برپا ہو گیا۔ تو عقل وہ تو تباہی ہے، وہ تو بربادی ہے، اس کا فیصلہ وہ کیا ہے؟ وہ تو کبھی ہریالی دیکھی تو اسے متاثر ہو گئی عقل، کہیں اچھی سڑکیں دیکھی اسے متاثر ہو گئی، کہیں اگر آسمان میں بادل دیکھے اسے متاثر ہو گیا، کہیں ٹائی پہنے 3 پیس سوٹ میں بندے دیکھا کہ یہ بہت امیر آدمی ہے، اس کی امیری دیکھ کر اس سے متاثر ہو گیا، کسی کی بڑی گاڑی دیکھی اس سے متاثر ہو گیا، کسی کا بہت بڑا محل دیکھا اس سے متاثر ہو گیا۔ عقل تو یہ چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے، وحی الہی کہتی ہے، یہ سارا سب کچھ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل دعوت دین ہے، اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، آپ کے ارشادات ہیں، اصل دین ہے۔ اس بیچ میں اگر عقل آ کر رکاوٹ بنتی ہے تو عقل کو چھوڑنا ہے، دین کو نہیں چھوڑنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ عقل کو چھوڑنا ہے، دین کو نہیں چھوڑنا۔ جہاں جب دین کی بات آئے گی، جہاں جب مذہب کی بات آئے گی تو وہاں پھر عقل بالکل الگ ہو جائے گی، اور جو اصل جو معاملہ ہوگا وہ سارا کا سارا دین کا ہوگا۔